السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 12ویں پارے کو دیکھیں گے۔ پارہ نمبر 12 کے اندر ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں اور یہ ہمیں کون سا سبق دیتا ہے۔ اس پارے کا جو عنوان ہے، ٹاپکس ہے، وہ ہے صبر، آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدابیر، حکمت عملی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے پاروں میں کہ مزید آگے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کے بارے میں بتائیں گے کہ صبر کیا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، کس طرح سے ہے۔ پچھلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ پوائنٹس ہمارے کلیئر کیے کہ آپ کی آزمائشیں کیوں آتی ہیں، تکالیف کیوں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ مائک میوٹ کر لیں بیٹا۔ ایک منٹ۔ چلیں، جو 12واں پارہ ہے یہ ہمیں صبر کی کچھ ایکسپلینیشن دیتا ہے۔ وٹ از صبر؟ یہ پارہ پڑھنے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہونے والی ہر تکلیف، جو نقصان آپ کو فائنینشلی پہنچ رہا ہے یا فزیکلی پہنچ رہا ہے یا کسی بھی صورت میں رشتہ کی، ریلیشن شپ کے ٹوٹنے کی صورت میں کوئی بھی نقصان آپ کی زندگی میں پہنچا، کیا یہ واقعی تکلیف تھی؟ اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں، کیا وہ واقعی تکلیف تھی؟ اب اس تکلیف نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ کو ہرٹ زیادہ کیا، یا کبھی کبھی بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، رحمت پوشیدہ ہوتی ہے کہ اگر وہ واقعات نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو پوزیشن دینا چاہتا ہے وہ نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ کوشچن اپنے سامنے رکھیں، اپنے پاسٹ لائف کے بارے میں سوچیں کہ کون سا ٹراما جب آپ کو ملا اور اس کے بعد آپ کے کیا رزلٹ تھے۔ کیا ہمیشہ ٹراما اور تکلیف اور جو نقصان ہوتا ہے، لوس، ہمیشہ اینڈ رزلٹ میں آپ کے لیے صرف تکلیف کا ہی باعث بنتا ہے، یا وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی پوشیدہ حکمت بھی پوشیدہ ہوتی ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز جسے کہتے ہیں۔ تو 12واں پارہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کے ذریعے سکھاتا ہے کہ جو چیز ہمیں لگتی ہے کہ ہمیں توڑ رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اب ڈیڈ اینڈ ہے، وہی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں ہمارا ڈیڈ اینڈ ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے آگے کو کچھ نہیں ہے، وہیں سے آپ کی زندگی کا آغاز ہونا ہوتا ہے اگر آپ صبر کریں تو۔ یہاں پر شرط کے ساتھ ہے، اگر صبر کریں گے تو یہ رزلٹ آپ کو حاصل ہوگا، کیونکہ انسان حالات کو دیکھ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا انجام کا، اس کے اینڈ کا علم موجود ہے۔ تو اس پارے کے مرکزی خیال کو دیکھیں گے، سائیکولوجیکل تھیم اس میں کیا آتے ہیں؟ پیشنس، بیٹرائل اینڈ ڈیوائن پلاننگ۔ صبر کتنا ہے، کوئی صبر کرنا ہے اور کیسے صبر کرنا ہے، اور دھوکہ جو کہ ہمیں کہیں سے بھی ملے وہ برداشت نہیں ہوتا، لیکن اپنوں کا دیا ہوا دھوکہ جو ہمارے زیادہ ریلیشن قریب ہوتے، قریبی ریلیشن سے دھوکہ ملے تو وہ انبیئریبل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو وہیں پہ برداشت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ڈیوائن پلاننگ پہ بھروسہ اگر آپ کو ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی حالات تکلیف دہ نہیں ہوتے۔ یہ پارہ میں بتاتا ہے کہ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی، صراط مستقیم بالکل سیدھی نہیں ہے۔ جب ہم ڈائریکشن لے لیتے ہیں، چل پڑتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اسموتھ لائف گزرتی رہے۔ مومن کی خاص طور پہ اسموتھ لائف نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو پچھلے پارے میں بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے بہترین لوگوں کو چنتے ہیں، جس طرح سے اگر ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو، بہترین جانور لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تو بہترین لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے اپنی آزمائش کے لیے، اپنی قربانیاں دینے کے لیے، اپنے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے۔ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی۔ قریبی لوگ ہماری آزمائش بنتے ہیں، ہماری محبتیں ہماری آزمائش بنتی ہیں، ہماری جو جن چیزوں کے لیے ہم پوری زندگی محنت کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ یہ ہماری آزمائش کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پس پردہ ہمارے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیلے ہمیشہ ڈینائل نہیں ہوتا۔ اگر کسی چیز میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے یا پھر یہ رزلٹ ہے کوئی۔ ٹھیک ہے، اس کی جو کور فوکس 3 آیات ہے سورۃ یوسف کے اندر ہی، جو اس پورے لیسن کو آپ کے سامنے، مطلب اللہ تعالیٰ کا جو سبجیکٹ ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ فصبر جمیل، خوبصورت صبر، بس خوبصورت صبر ہی بہتر ہے۔ صبر کرنا خود ہی اتنا مشکل ہے، حالانکہ وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے،
وہ آپ کو مطلب صبر ہم کن چیزوں پہ کرتے ہیں جو برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے، وہ نقصان جو برداشت کے قابل نہیں ہوتا ہے اس پہ صبر کرنا ہے، اور پہلے ٹائم پہ صبر کرنا ہے جب آپ بالکل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، اور خوبصورت صبر تو اس سے بھی اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رزلٹ آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے شرط کے ساتھ کہ جو اللہ کی پلاننگ ہے وہ اس وقت کام کرے گی جب آپ کا توکل کا لیول اتنا مضبوط ہوگا کہ اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اور جب آپ کو لگے کہ دروازے بند ہو گئے اور اب سب ختم ہو گیا اور آپ بالکل ٹوٹ گئے، اس وقت آپ خوبصورت طریقے سے صبر کر لیں۔ کیوں کریں؟ واللہ غالب علی امرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پہ غالب ہے۔ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اللہ کل شیء قدیر، اس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ اس کو بہتر بھی بنا سکتا تھا ہمارے لیے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے آزمائش بنایا۔ آزمائش بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ آگے پتہ چلے گا کہ وہ ہماری پرسنالٹی کو انہینس کر رہا ہوتا ہے، پرسنالٹی کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے ایموشنز کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے امپلس پہ کام کیا تھا، ایموشنز پہ کام کیا تھا، ریگولیشن پہ کام کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو سونے کو کندن بنانا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا اکثر۔ اور سب سے آخر جو آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، پچھلا پارہ ہمیں ٹوٹلی یہی سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں نا امید نہیں ہونا، آپ نے مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے، اور وہ کس کا ہتھیار ہے؟ شیطان کا ہتھیار۔ شیطان کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن جو آپ کا فائدہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ دشمن کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ پہنچے۔ تو دشمن کے ہتھیاروں سے بچنے کے لیے اب یہ کچھ نکات ہیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اس پارے کے اندر جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قریبی لوگوں کی تکلیف بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا، دھوکا تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے، دھوکے سے انسان کا دماغ شل ہو جاتا ہے، اور جس سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں اس سے دھوکا ملے تو انسان بالکل برن آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بار بار وہی چیز ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ محبت کرنے والے لوگوں سے ملے اور اپنے غریبی لوگوں سے ملے تو وہ تو بس آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، مطلب کبھی تجربہ ہوا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو دشمنوں نے نہیں، اپنوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اپنے ہی بھائیوں نے جو ان کے پروٹیکٹر تھے، اور جو پروٹیکٹر ہوں وہی ہی ہمیں تباہی کے دہانے پہ لے جائیں تو کیا ہو۔ سائیکالوجی کہتی ہے بیٹرائل ٹراما سب سے گہرا، ڈیپتھ، ڈیپسٹ جو ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے وہ بیٹرائل ٹراما ہے، دھوکے کا دیا ہوا ٹراما۔ تکلیف میں پہنچانے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے دھوکا دیا، جو ہمارے لیے ساتھ ہمارے چلے تھے۔ تو قرآن سکھاتا ہے لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں، دے فیل دے آر کیپیبل، وہ اس قابل ہوتے ہیں، مگر تقدیر، فیٹ، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، حکمت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، امر اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان دھکا دیتا ہے لیکن وہ گرا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے۔ تو کہاں سے کیسے راستے آپ کے لیے بننے ہیں اور کون کس نے بنانے ہیں؟ اللہ عالم امرہ۔ نمبر 2، بہت تکلیف ہے، بالکل بیریبل نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ صبر جمیل۔ صبر جمیل کا مطلب خاموش درد نہیں ہوتا، ایسا درد جو کہ آپ کو اندر سے کھا جائے، دیمک کی طرح کھا جائے، آپ کو بالکل برن آؤٹ کر دے، آپ کی پرسنالٹی کو ختم کر دے، آپ کے فائنینشلی اور آپ کو فزیکلی اور آپ کو مطلب کہ ریلیشن شپ کے ساتھ ہر طرح سے اتنا ٹراما دے کہ وہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو وہ صبر جس میں ہم لوگوں سے شکایت نہیں کرتے، ہم اللہ پر امید ختم نہیں کرتے، یہ دو چیزیں بہترین طریقے سے ایکسپلین کرتی ہیں اس صبر کو۔ کہ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم شکایت کرتے ہیں، تو تکلیف ہے لیکن شکایت نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، توکل ہے نا، اور پتہ ہے کہ یہ پلاننگ اللہ کی ہے۔ تو یہاں اس سٹیج پر جب آپ پہنچیں گے تب آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اب آپ کے ٹرن اوور کا سٹارٹ اپ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایموشنل ہماری کنٹرول نہیں ہے، تو پھر ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی، ٹھیک ہے۔ ایموشنل ریگولیشن کی ڈیمانڈ تھی، چلیے درد کے باوجود ٹوٹنا نہیں ہے، تکلیف کیسی بھی آئے ٹوٹنا نہیں ہے، نہ ایموشنلی اور نہ فزیکلی۔ یعقوب علیہ السلام روئے تھے مگر امید نہیں چھوڑی انہوں نے اینڈ تک۔ تو جو مومن کی جو کیا ڈیمانڈ ہے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ آپ نے امید کبھی نہیں چھوڑنی۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا یہ جو آپ سے قربانی لی گئی ہے وہ کیسے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا، پچھلے پاروں میں ہم نے دیکھا قربانی بہترین پرسنالٹیز سے لی جاتی ہے۔ قربانیاں لینا، آزمائش میں ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک ہڈن پلاننگ ہوتی ہے۔ تھرڈ نقطہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی ہڈن پلاننگ ہماری پلان سے بہت آگے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تصویر آپ کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ اللہ کا پلان کیا ہوتا ہے اور ہم کس طرح سے اپنے پلان پہ زندگی اور جان وار دیتے ہیں۔ کنواں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، کنویں سے بہتر اندھیرا اور کیا ہوگا۔
کنویں کے بعد کون سی زندگی ہے؟ وہ بھی جنگل کی ایسی جگہ پہ کنواں جہاں پر کسی نے آنا جانا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے بھی برے سچویشن، غلامی کی سچویشن، غلام بنا کے بیچے گئے. اور پھر وہاں پر بھی کچھ ٹائم گزارنے کے بعد جیل کی سلاخوں اور جیل کی 10 سال کی قید. ٹھیک ہے. اگر اس کہانی کو بڑی گہرائی سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے. اسے ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ختم ہو رہی ہے. یہ کسی بھی موقع پر، کسی بھی زندگی کی کسی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی بڑا سا کام لینا ہوتا ہے تو پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے. حکومت نے بھی پھر جیل میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو جو ہمیں ڈاؤن فال لگ رہا ہوتا ہے نا کہ اب بس ختم ہو گیا، وہی ہی تو پریپریشن ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی وہ پریپریشن، تربیت ہوتی ہے کہ ان کی تربیت اس ٹائم پہ ہو، کیونکہ ایموشنل تو ریگولیٹ ہو چکے تھے. پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ ابھی جب ہمیں بہت تکلیف آئی ہے تو ہم نے کیا کیا؟ ایموشن کو ریگولیٹ کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا ہے. نیکسٹ کیا ہوا؟ اس بھروسے کے بعد بھی کیا ہوا؟ ہمیں مطلب کہ ہمیں پھر ایک دفعہ پھر اسٹیپ بیک، مطلب اسٹیپ بیک، دوبارہ سے ڈیڈ اینڈ میں لے کے جایا گیا. یہاں پر پھر تربیت ہوتی ہے. تو برین جو ہے وہ غیر یقینی کیفیت سے ڈرتا ہے. برین کو غیر یقینی پسند نہیں ہے، انسرٹینٹی پسند نہیں ہے، مگر ایمان انسرٹینٹی کو میننگ دے کر دکھاتا ہے کہ ایمان جب ہوتا ہے تو ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جہاں پر اب غیر یقینی کیفیت ہے، بس اب ختم ہی ہونے والا ہے، تو وہیں سے تو آپ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ پارہ ہمیں اس طرح سے بڑی ہی خوبصورت سے لیسن دے کے جاتا ہے. اس پارے کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، اس کے جو آیات میں ڈیپتھ ہیں، جو اس کا نالج ہے، جو ان کے فادر کے ڈائیلاگس ہیں، جو ان کی مطلب فیلنگس کو اندازہ لگائے تو ہم اپنے اوپر ایسے ہی ورک کر سکتے ہیں. پارا 12 اسپرچول ہیلنگ کے 3 پوائنٹس ہمارے سامنے کلیئر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاموشی سے پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر تاخیر جو ہمارے سکسیس کے راستے میں، کامیابی کے راستے میں آتی ہے، تکلیف بڑھا رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے. 99.9% وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. ہاں، ہمارے جو ہمارے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ اس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ کتنا بہتر ہم کس طرح سے ریئیکشن دیتے ہیں. جتنا بہتر ریئیکشن دیں گے اتنے بہتر ریزلٹس آئیں گے. اور سب سے اہم بات جو اس بارے میں ہمیں بتائی جاتی ہے کہ اتنی تکلیف دینے کے بعد، اتنے مطلب کہ پوری زندگی کے 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا. معافی دل کو آزاد کر دیتی ہے. فارگیونیس کیا ہے؟ اسپرچول فریڈم، روحانی آزادی کا نام ہے. روحانیت ایک الگ لیول ہے، اور اس سے اوپر کا لیول کیا ہے؟ روحانی آزادی. تو یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے خاص تربیت یافتہ ہوتا ہے. وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو یقینی طور پر سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بڑے بڑے کام لیں گے دین کے. کس وقت لیں گے؟ جب ہم اس طرح کی سچویشن میں اپنے آپ کو ریگولیٹ رکھیں گے. امید ایمان کی روح ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. مایوسی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے. یہ 3 لیسن دے کر جاتا ہے یہ پارہ. سائنٹیفک اینڈ سوشلی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا فرماتی ہے. ٹراما گروتھ، ایک ٹرم کا نام ہے ٹراما گروتھ. ریسرچ بتاتی ہے بڑی بڑی آزمائشیں جب آتی ہیں نا انسان کے اوپر، تو وہ انسان کو پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ دے کے جاتی ہے، پرسنالٹی انہینس کر کے جاتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس موقع پر لوگوں نے کیسے رسپانس کرنا ہے، انسان کی سائیکالوجی کیسے کام کرتی ہے، تکلیف میں کس طرح سے رزلٹ دینا ہے، دوسروں کو سمجھنے کا اندازہ ہو جاتا ہے، نیکسٹ اسٹیپ لینے کی حکمت آ جاتی ہے. تو یہ جو گروتھ ہے یہ بغیر ٹراما کے نہیں آ سکتی. یعنی مشکل کے بعد جو آپ کا کریکٹر ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، انہینس ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں، زیادہ ٹراما ہوتے ہیں، زیادہ ان کی زندگی تلخ اور مشقت بھری ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مطلب ان کے سٹارٹ اپ ہی اللہ تعالیٰ نے یتیمی میں، مطلب کہ ان کے ماں باپ نہیں تھے. تو جو بھی ان کی تربیہ ہوتی ہے، لیول لیڈرز کا ہوتا ہے وہ ہائی لیول ہوتا ہے. آپ کی شخصیت مضبوط کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ ایسے ایسے حالات کریٹ ہوں، ایسے مشکل حالات جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ ہم نے نیکسٹ اسٹیپ کیا لینا ہے. ٹھیک ہے. سماجی طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حسد ایک ایسا زہر ہے جو خاندانوں کو توڑ دیتا ہے.
یوسف اسلام کی کہانی بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہیلدی سوسائٹی کے لیے ہمیں جیلسی کنٹرول کرنا پڑے گا. کہاں سے ہوگا، فگر آؤٹ کیسے کرنا ہے، یہ ایک لیڈر ہی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. لیکن جیلسی کنٹرول ہوگی تب ہی ہیلدی سوسائٹی بن سکے گی، ورنہ نہیں. اور سائیکولوجیکل سائنس میں بتاتی ہے کہ ہوپ سسٹم جب انسان کے اندر ایکٹیویٹ ہوتا ہے، چاہے وہ سوسائٹی میں ہو چاہے وہ آپ کی پرسنالٹی میں ہو، وہ ڈپریشن نہیں ہونے دیتا. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ امید پہ رہتا ہے نا، اس کو ہمیشہ امید رہتی ہے. زندگی سے کیسے جوڑیں گے ہم اس بارے کو، کہ اپنے کسی تکلیف کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں. اپنی پاسٹ لائف کو سوچ کے دیکھیں کہ کبھی کوئی ڈرامہ ایسا آیا تھا جس کے بعد کے نتائج کیا ہوئے. اگر آپ نے نہیں نوٹس کیا تو خود نوٹس کر کے دیکھیں اپنی زندگی، دوسروں کی زندگی، لیڈرز کی زندگی اور ارد گرد والوں کی زندگی جن کے ایک ٹراما کے بعد ان کی لائف بالکل چینج ہو گئی. اگر وہ نہ ہوتا ایک واقعہ، کنیکٹڈ ڈاٹ تھیوری آپ نے سنی ہوگی، ڈاٹ کنیکٹڈ تھیوری ہوتا ہے کہ زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو اگر نہ ہوئے ہوتے تو فیوچر میں ہمارا جو اس کا رزلٹ ملتا ہے وہ نہ ملتا. بڑے بڑے لیڈرز، چاہے جو سافٹ ویئر جو کرنے والے بنانے والے لوگ ہیں، جو کوئی بھی قسم کے آپ کسی بھی ایک فیلڈ کو پکڑ لیں، پاسٹ میں کوئی ایسی کنڈیشن ہوئی ہوتی ہے، آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر 2-3 مہینے کے لیے آپ کا کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوا، آپ نے فیلئر کا سامنا کرنا پڑا. وہ 3 مہینے آپ نے کسی ایسی جگہ پہ کمپیوٹر کورسز میں کہہ سکتے ہیں، وٹ ایور جو بھی آپ کہیں، جو کچھ آپ نے سیکھا، آپ نے ٹیلرنگ سیکھی، وہ جو 3 مہینے آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیے، بعد میں آپ کے لیے بہت بڑا مطلب کہ بوتیک بنانے میں آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوا. اگر وہ 3 مہینے نہ ہوتے تو وہ کام نہ ہوتا. اس طرح سے کسی چیز کو بھی آپ ڈاٹ کنیکٹڈ تھیوری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ایسے حالات پیش کرتے ہیں اور اس جگہ سے آپ کی تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ نیکسٹ لیول پہ آپ کے کام آتی ہے، اور اس وقت آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. تو جو چیز جس وقت اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں وہ سکھا دیتے ہیں. پاؤں پھسل جاتا ہے، اور اگر وہ پاؤں نہ پھسلتا تو نہ سمجھ میں آتا کہ نیچے پہاڑ کے نیچے جو مطلب گہری کھائی ہے وہاں پر ایک کوئی غار بھی ہے یا وہاں پر کوئی خزانہ بھی ہے. تو اگر آپ کا وہ رسہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا پاؤں نہیں پھسلے گا، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ نیچے کیا ہے. تو اللہ ہیز آلویز بیسٹ پلان فار اس آل. کسی ایک شخص کو دل سے معاف کر دیں، اپنے زاویوں کو کنیکٹ کر کے دیکھیں. مشکل میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ کے لیے کام کر رہا ہے. کبھی آپ نے کوئی پروگرام آپ کھولتے ہو یا اپلوڈ کرتے ہو تو پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے، پروسیسنگ چل رہی ہوتی ہے. تو یور فیوچر، آپ کا جو کام ہے، آپ کی زندگی ہے، اٹ از ان پروسیسنگ. اللہ تعالیٰ اپنا کام کر رہے ہیں. اور اپلوڈنگ میں اکثر آپ کو وہ بھی ملتا ہے کہ کنیکٹڈ مطلب ٹک لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں کاپی رائٹ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں کسٹم لائن نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کی پچھلی لائف میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ تھی جو اگلی لائف میں آپ کے لیے آپ کو ایک مضبوط انسان بنا سکتی ہیں. اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں اپنے کنویں کو انجام تو نہیں سمجھ بیٹھی، اس پہ مطلب کام کرنا ہی تو میں نے نہیں چھوڑ دیا، کہیں میں نا امید تو نہیں ہو گئی. سب سے بڑا ہتھیار تو نا امیدی ہے نا. تو ہم دعا کرتے ہیں اس بارے میں، اے اللہ جب ہم حالات نہ سمجھ سکیں تو ہمیں صبر جمیل عطا کر. جب دل ٹوٹ جائے، جب سب ختم ہونے لگے تو امید زندہ رکھتے اور ہمیں یقین دے کہ تیری تدبیر ہماری سوچ سے بہت بہتر ہے. تو یہ تھا آج کا پارہ، بہت ہی خوبصورت پارہ ہے، بڑے ہی پریسائز لیسنز ہیں. اگر ہم ان کو سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں، ٹھیک ہے. ہم حق تو نہیں ادا کر پاتے ان پاروں کا، لیکن بہرحال ہم یہ ضرور سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا کی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حکمت عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، اور ہمیں وہ دل دے جو اللہ کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرے. ہمیں وہ دماغ دے جو ریگولیشن میں ہمارے کام آئے. ہمیں وہ سینس دے جو ہم سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگز کو، کہ وہ بہتر کس طرح سے پلان ہمارے لیے کرتا ہے. جی بیٹا، آپ کو کیا سمجھ میں آیا یا آپ کے پاس کیا کویشچن ہے اس بارے میں؟ اینی کویشچن اباؤٹ دا لیسن؟ یس. اینی ون؟ کسی کے پاس کوئی سوال ہو یا کچھ ایکسٹرا جو آپ بتانا چاہیں؟ چلیں پھر ہم دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے لیے آپ کا جو سٹائل ہے وہ سیم ہوگا.
اور اب دعا کریں. اس کے بعد پھر آپ لوگ گروپ میں آنسر نہیں کرتے ہو، اپنا ٹائمنگ نہیں بتاتے ہو. اب آپ لوگ 1 2 3 4 4 لوگ ہو اس وقت. چلو آپ کم از کم آپ 4 لوگ اپنے ٹائمنگس اور اپنے جو ریئیکشن